وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نادران ساری حاضر خدمت ہیں اور آپ کے لیے ہم سورہ البقرہ کی ایپیسوڈ لے کر آئے ہیں، آیت 44 سے 48 تک۔ تو آئیے پہلے تلاوت سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ آپ نے تلاوت سنی، آئیے اب اس کا ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ مختصر تشریح کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی ازواجہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو ہمیں ورڈ ٹو ورڈ کرتے ہیں۔ کیا حمزہ استفہام ہے، کیا کے میننگ آتے ہیں؟ تأمرون، تأمرون جو ہے اس کا روٹ ورڈ جو ہوگا وہ حمزہ میم اور را ہے، اور یہ مضارع کا ٹینس ہے۔ اتامرون، کیا تم حکم کرتے ہو، تم حکم دیتے ہو، کس کو؟ الناسا، لوگوں کو، کس چیز کا حکم دیتے ہو؟ بالبری، نیکی کا۔ اب دیکھیں ایک تو ہوتا ہے بر، عربی زبان میں بر و بحر ہے نا، کہ خشکی اور سمندر، اور ایک ہوتا ہے بر، اور بر کہتے ہیں نیکی کو۔ تمام حسن، تمام اخلاقیات، تمام اچھی چیزیں جو ہیں وہ بر میں آ جاتی ہیں۔ اور تنسونا، تنسونا تم بھول جاتے ہو، نون سین اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ بھی مضارع کا ٹینس ہے۔ وَتَنْسَوْنَا، اور تم بھول جاتے ہو، کس کو بھول جاتے ہو؟ انفسکم، اپنی جانوں کو، نفس کی جمع ہے انفس، یعنی اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، کس میں؟ نیکی کرنے میں۔ اور انتم، تم تتلونا، تتلونا تم پڑھتے ہو، اس کا روٹ ورڈ ہوگا تا لام اور واو، اور یہ تلاوت سے لفظ بنا ہے، تلاوت بھی اسی سے بنا ہے اور تتلونا بھی اسی سے بنا ہے، اور یہ خاص تتلونا اور تلاوت جو ہے وہ آسمانی کتابوں کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے۔ یہ لفظ اس کے میننگ ہوتے ہیں پڑھنا، اور تلا کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنا، یعنی ایک کے بعد ایک جو ہے وہ آتے چلے جاتے ہیں، آپ مستقل اس کو پڑھتے رہتے ہیں، آپ سٹاپ نہیں کرتے قرآن پڑھنے کو، تو اس کو ہم کہتے ہیں تلاوت کرنا۔ جب قرآن ختم ہوتا ہے
تو ہم فوراً یہ حکم ہے کہ آپ فوراً سورہ فاتحہ پڑھ لیں یا سورہ بقرہ کا ایک رکوع پڑھ لیں، کیونکہ آپ کو پھر سے شروع کرنا ہے۔ وَأَنْتُمْ اور تم تتلون تلاوت کرتے ہو، کیا کہتا ہے، کس کی تلاوت کرتے ہو؟ الکتاب۔ دیکھیں کتاب نہیں کہا، الکتاب۔ الکتاب کا مراد ہے یہاں پہ قرآن مجید، خاص کتاب۔ کیا فا پس لا نہیں، تعقلون تم عقل رکھتے۔ اب یہ بھی دیکھیں نہیں، نفی آ گئی اس میں، اور کوشچن ہے اس میں کہ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اور تعقلون کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ عین قاف لام ہے، اور کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر فرمایا وَاسْتَعِینُوا، وَاسْتَعِینُوا کا روٹ ورڈ عین واو نون ہے، اور یہ باب استفعال سے آیا، اور اس میں امر ہے کہ وَاسْتَعِینُوا اور تم مدد مانگو، بالصبری صبر سے، والصلاۃ اور نماز سے۔ کہا کہ دو چیزوں سے تمہیں مدد ملے گی۔ کس چیز میں مدد ملے گی؟ نیکی کے کام کرنے میں۔ اور انہا بے شک وہ، ہا کی ضمیر کس پہ جاری ہے؟ صلاۃ پہ۔ بے شک وہ یعنی نماز جو ہے وہ کیا، لکبیرۃن، کبیرہ لفظ ہے بڑی بھاری، بڑی بھاری، اور پھر اس میں ایڈ ہو گیا لام بھی، تو اس کا مطلب ہو گیا کہ تاکید آ گئی۔ لام تاکید جب جمع ہو گیا اس کے اندر تو اس کا مطلب ہے بہت بھاری ہے۔ نماز پڑھنا بہت بھاری کام ہے، بڑا کام ہے، مگر آسان کس کے لیے ہے؟ اللہ، سوائے علی الخاشعین۔ خاشعین کا روٹ ورڈ جو ہے وہ خاشعین اور عین ہوتا ہے، اور اس کا مطلب یہ اسم الفاعل ہے، خاشعین، عاجزی کرنے والے، جمع ہے یہ، خاشعون کی جمع ہے خاشعین۔ تو کہا کہ بھاری نہیں ہے، کس کے لیے بھاری نہیں ہے؟ جو عاجزی کرنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد عاجزی کرنے والوں کی صفت بیان ہوئی ہے۔ خاشعین کون ہیں؟ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یظنون، جو یقین رکھتے ہیں، نون اس کا روٹ ورڈ ہوگا، انہم، کہ وہ، ملاقو، دیکھیں ملاقو کیا ہے؟ یہ ملاقات سے ہے، یہ بھی لفظ لام قافیہ اس کا روٹ ورڈ ہے، لقا، اور ملاقو وہ ملاقات کرنے والے ہیں، کس سے؟ ربہم، اپنے رب سے، وَأَنَّهُمْ، اور یہ کہ وہ، الیہ، اسی کی طرف، یا پہلے بھی یہ لفظ آ چکے ہیں الا، اور اس کے ساتھ ہی مل گیا، الیہ، اسی کی طرف، کس کی طرف؟ یہ رب کی طرف جاری ہے ضمیر، وَأَنَّهُمْ، اور بے شک وہ، الیہ، اسی کی طرف، راجعون، یہ بھی دیکھیں اسم الفاعل ہے، راجعون، اس کی جمع ہے راجعون، تو راجعون، راجی مین اس کا روٹ ورڈ ہے، لوٹ جانے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ سب کو اللہ کی طرف لوٹ کے واپس جانا ہے۔ موت جو ہے وہ اختتام زندگی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ یہ ابتدائے زندگی ہے دوسری دنیا کی۔ تو وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو مخاطب کر رہے ہیں، یا بنی اسرائیل، اے بیٹوں اسرائیل کے۔ ہم اس کی کر چکے ہیں تشریح پہلی ویڈیو میں کہ یا بنی اسرائیل، اے بیٹوں اسرائیل کے، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور اس کے میننگ ہوتے ہیں اللہ کا بندہ، عبداللہ۔ تو پھر ان کی اولاد کو، ان کی پروجنی کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ اذکروا، یاد کرو۔ اذکروا، زال کا فراز کا روٹ ورڈ ہے، فعل امر ہے،
तो सबसे कहा जा रहा है, अलिफ भी लगा है, जमा का सीगा है। क्या याद करूं? नेमती, मेरी नेमत। अब देखिए नेमतें तो अल्लाह ताला ने बहुत सी करी हैं, मगर एक नेमत का जिक्र है, नेमती मेरी नेमत, अल्लती वो जो, अनअमतु मैंने इनाम की। अब देखें नेमती का रूट वर्ड भी नून एन मीम है, अनअमतु का रूट वर्ड भी नून एन मीम है। अनअमतु मैंने इनाम की, अलैकुम तुम पर, व अन्नी और ये कि मैंने, फद्दलतुकुम फजीलत दी तुमको। फा दाद लाम जो है वो इसका रूट वर्ड है। फद्दलतुकुम फजीलत दी तुमको, किस पर फजीलत दी? अलल आलमीन, जहान वालों पर। एक आलम सिंगुलर होता है और आलमीन इसकी जमा हो गई, अलल आलमीन। फिर हुक्म दिया जा रहा है वत्तकू और डरो, वाओ काफिया इसका रूट वर्ड होगा। वत्तकू और तुम सब डरो, तुम सब अल्लाह ताला से डरो। किससे डरो? यौमन, वो खास दिन से, एक उस दिन से, ला तजजी, ला तजजी नहीं काम आएगा, नफ्सुन कोई जान, अन नफ्सिन किसी जान से, यानी कोई इंसान किसी का इंसान के काम नहीं आएगा। शैअन कुछ भी काम नहीं आएगा। वा और ला नहीं, युक़बलू, युक़बलू काफ बालाम इसका रूट वर्ड है, और ना कबूल किया जाएगा, मिनहा उससे, क्या नहीं कबूल किया जाएगा? शफाअतुन सिफारिश, वला और नहीं, युखज़ु लिया जाएगा, हमजा खाजा इसका रूट वर्ड है, वला युखज़ु ना लिया जाएगा, मिनहा उससे, अदलुन कोई मुआवजा, कोई बदला, वला हुम और ना ही वो, युनसरून मदद किए जाएंगे। नून स्वादरा इसका रूट वर्ड है, वला हुम युनसरून और ना ही उनकी कोई मदद की जाएगी। ये मजहूल का सीगा है, मज़ार मजहूल का। तो ये हमारा वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हो गया। अब आइए हम इसको समझते हैं कि इसमें अल्लाह सुब्हाना ताला जो है वो क्या फरमा रहे हैं। ये जो है बयान चल रहा है उनका, बनी इसराइल से अल्लाह ताला मुखातिब है यहाँ पे। और हमने जो आयतें कर ली थी, अब उसके बाद वाली आयत जो है वो क्या है? वो ये है कि अतामुरून अन्नासा, अब अल्लाह ताला मुखातिब हैं बनी इसराइल के उलमा से कि वो जो हैं लोगों को नेकी का हुक्म देते हैं। ये तो अच्छी बात है कि भाई नेकियां बता रहे हैं लोगों को कि नेकियां करो, फिर मिसालें दे रहे हैं कि लोग बहुत नेकियां करते आए हैं, बड़े बड़े लोगों ने जो है एग्जाम्पल सेट करी हुई है। जो हमारे गुजरे हैं, सलफ में जो लोग गुजरे हैं, उन्होंने तो भाई जबरदस्त नेकियां करी हैं, जबरदस्त काम करे हैं, मिसाली काम करे हुए हैं, तो वो सब बताते हैं उनको। और मगर उसके साथ साथ जो कमी उनके अंदर है वो क्या है? वतनसौना अनफुसकुम, और अपने को भूल जाते हैं, यानी खुद नेकियां नहीं करते। ये ऐसे ही है जैसे हम किसी को नमाज पढ़ने का हुक्म दें कि नमाज पढ़ा करो, नमाज बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन खुद ना पढ़े, तो वो जो किसी और के लिए चीज अच्छी है वो हमारे लिए भी तो अच्छी है ना। तो कहा कि तुम्हें क्या हो गया है कि तुम लोगों को तो नेकी का हुक्म देते हो, खुद अपने आप को भूल जाते हो। वअंतुम ततलूनल किताब, और तुम तो किताब की तिलावत करते हो, तौरात और इंजील की तिलावत करते हैं। ये लोग इसी तरह करते हैं जैसे हम कुरान की करते हैं, मुस्तकिल पढ़ते रहते हैं। बल्कि वो मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें ना वो हिल हिल के पढ़ते हैं वो लोग,
مستقل ہلتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتے ہیں کہ افلا تعقلون، کہ تم ذرا بھی عقل سے کام نہیں لیتے. یعنی دیکھیں عقل انسان کو کیا سکھاتی ہے. عقل جو ہے انسان کو قبول علم سکھاتی ہے اور اس پر عمل کی قوت آتی ہے، تو تب نیکی ہوتی ہے. یعنی ایک چیز ہمیں معلوم ہے کہ یہ چیز بہت اچھی ہے، ہم نے عقل سے قبول کر لیا اس کو، لیکن عقل سے قبول کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا اگر ہم اس کو خود نہیں کرتے. اس کام کو، نیکی کے کام کو ہم خود نہیں کرتے ہیں تو پھر گویا ہم عقل سے کام نہیں لے رہے، کیونکہ عقل تو ہمیں یہی کہتی ہے. دیکھیں نا، کوئی بھی بات سمجھداری کی ہو، کوئی اچھا فیصلہ ہو، کوئی اچھا کام ہو، تو جب تک اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا تو یہی سمجھا جائے گا نا کہ بھئی ان کو تو بات ہی سمجھ میں نہیں آئی، یہ تو کر ہی نہیں رہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم نیکی کے کام کرنا چاہتے ہو تو یہ بات یاد رکھو کہ نیکیاں کرنا آسان نہیں ہے، نیکی کرنا بہت مشکل کام ہے. دیکھیں نیکیاں کیا ہیں؟ نیکیاں تو بہت ساری ہیں، ساری اچھے اخلاق نیکیاں ہیں، ہے نا. مریضوں کی عیادت کرنا نیکیاں ہیں، یتیموں کے کام کرنا نیکیاں ہیں، یتیموں بیواؤں کے، اور آپ کے جو ہیں وہ لوگوں سے اچھی طرح سے بات کرنا، والدین کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، عبادات کرنا، نماز پڑھنا، ساری نیکیاں. تو یہ ساری نیکیاں جو ہیں ان کو کرنا آسان نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو شیطان ہمارے ساتھ لگا، دوسرے ہمارا نفس ہے جو ہمیں آرام پہ اکساتا ہے کہ بھئی آرام کرو، یا پسند ناپسند ہوتی ہے ہماری. تو ان ساری چیزوں سے لڑائی کر کے، نفس سے، شیطان سے، عقل سے کام لے کے پھر جب انسان نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کو مدد ملے گی، تمہارے لیے مدد ہم نے رکھی ہے. کیا رکھی ہے مدد؟ صبر و صلات، نماز اور صبر. صبر جو ہے اب دیکھیں 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک تو صبر انسان کرتا ہے جو ہمارے یہاں مشہور ہے لفظ کہ بھئی مصیبت اور آفات پہ صبر. کسی کا انتقال ہو جائے ہم کہتے ہیں بھئی صبر کرو. تو ایک تو یہ صبر ہوتا ہے، اور ایک صبر ہوتا ہے اطاعت پہ صبر. یعنی آپ کو اور مجھے اللہ کی اطاعت کرنی ہے ہر حال میں، ہر حال میں اطاعت کرنی ہے. نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، ساری جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعتیں ہیں نا. تو یہ جب ہمیں کرنی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں اطاعت پہ صبر کرنا. اور ایک تیسری چیز ہوتی ہے کہ جم جانا، ثابت قدم رہنا. اور یہ بھی جو ہے آپ کو بہت کام آتا ہے جب آپ جہاد کر رہے ہوتے ہیں. جب جہاد تو مسلسل ہے ہی نا، ہماری زندگیوں میں ہر وقت جاری رہتا ہے. تو جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس پہ ثابت قدمی لازمی ہے. اس لیے کہ دیکھیں نا، آپ نے تھوڑی دیر کام کیا، شروع کیا، اس کے بعد چھوڑ دیا، نہیں بھائی نہیں بہت مشکل ہے میں نہیں کر رہی، تو کام ہی نہیں ہوگا. تو صبر بڑا ضروری ہوتا ہے. تو ثابت قدمی بھی صبر ہے، کسی چیز پہ جم جانا. اور پھر دوسری چیز جو ہے وہ جو آپ کے کام آئے گی اور میرے کام آئے گی وہ ہے نماز. کیونکہ نماز جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے قرب ہے. اور کہا کہ یہ بڑی مشکل، بڑی بھاری ہے، لوگوں پہ بڑی بھاری ہوتی ہے نا. کیونکہ ہم جو ہے نا جب مختلف چیزوں میں لگے ہوتے ہیں، دنیا داری میں، کاموں میں اور تفریحات میں، اور پھر ایک دم نماز کا وقت آ جائے تو نفس کو بڑا ناگوار گزرتا ہے نا. لوگ کہتے ہیں ارے بھائی اللہ میاں کو کیا ہے، ہر تھوڑی دیر بعد بلا لیتے ہیں. ابھی تو ظہر پڑھ کے آئے تھے، وہ عصر کا وقت ہو گیا، ابھی عصر پڑھی تھی کہ مغرب کا وقت ہو گیا.
بھائی اللہ میاں کے پاس جان کے سامنے کھڑا ہونا بڑا ضروری ہے، اس لیے کہ وہی تو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ وی ہیو ٹو گو بیک ٹو اللہ، ہم تو اللہ کے ہیں، اللہ ہی کے پاس جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلاتے رہتے ہیں. تو کہا مگر ان کے لیے ذرا بھی بھاری نہیں ہے کہ جو خاشعین ہیں، کہ جو عاجزی کرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہیں، جو اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی پاور ہے جن کی وجہ سے یہ دنیا چل رہی ہے اور ہم چل رہے ہیں، اور ہماری پر اس کی اطاعت لازمی ہے. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خاشعین میں سے بنا دے تاکہ اللہ کے احکام پہ پابندی کرنا آسان ہو جائے ہمارے لیے. اب پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ خاشعین کون لوگ ہوتے ہیں. خاشعین وہ لوگ ہیں کہ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، ہو ان کی ملاقات سمجھو ہو گئی. دیکھیں نا، جب ملاقات تو کیسی ہوتی ہے، آپ دیکھیں ویسے تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو تو اپنی ملاقات بخشتا ہے نا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ گئے، معراج پہ گئے، اللہ سے ملاقات کر کے آئے، بات کر کے آئے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگ دکھائی گئی اور وہ وہاں گئے آگ لینے کے لیے. سردی کا زمانہ ہے، سفر کر رہے ہیں، آگ نظر آئی، انہوں نے کہا چلو میں بھی تھوڑی آگ لے آتا ہوں تاکہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ یہاں آگ جلا کے بیٹھ جاؤں، تھوڑے سفر آسان ہو جائے، سفر گرم ہو جائے. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو گئی، وہاں اللہ تعالیٰ سے بات کی. ہمارے یہاں محاورہ مشہور ہے نا کہ آگ لینے گئے تھے اور پیغمبری مل گئی. تو ایسا ہی ہوا ہے نا کہ وہاں پہ پھر کہا کہ انی انا اللہ رب العالمین، کہ میں تو اللہ رب العالمین ہوں. اور پھر جو ہے وہ پوچھا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ میرے پاس عصا ہے اور میں اسے جانوروں کو بھی بھگاتا ہوں اور کچھ پھل فروٹ بھی توڑ لیتا ہوں درختوں سے جو راستے میں آتے ہیں. تو بہت کام کی چیز ہے یہ عصا جو ہے، جسے ہم کین کہتے ہیں اور لاٹھی کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے بات کی. پھر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی، کہ تو دیکھ ہی نہیں سکتا. آف کورس یہ آنکھیں تو دیکھ ہی نہیں سکتی اللہ تعالیٰ کو، اس دنیا میں ان میں اتنی پاور ہے ہی نہیں. یہ تو سورج کو بھی نہیں دیکھ سکتی، اندھی ہو جاتی ہیں، اتنی سخت پاور ہے اس کی سورج کی. اس کے لیے ہم گوگلز پہنتے ہیں، چشمہ کالا پہنتے ہیں. تو ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں ان سے انہوں نے بات کری ہے، نبیوں سے ملاقات کری ہے. لیکن ہم لوگوں کی ملاقات اللہ سے نماز کے وقت ہوتی ہے. نماز اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا وقت ہے. ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. اور کہا کہ وہ یہ جانتے ہیں، ان کو یہ یقین ہے کہ وہ اللہ کی طرف واپس جانے والے ہیں. اصل میں یقین تو ہم کو بھی ہے نا، عقیدے کے طور پہ تو ہمیں یقین ہے کہ ہمیں جانا ہے اللہ کے پاس. یہ جسم کو دبا دیں گے زمین میں لیکن روح تو جائے گی نا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے اور پھر سوال جواب ہوں گے. لیکن ہمارا جو یقین ہے نا تھوڑا کم ہے، وہ اتنا زیادہ نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے بالکل پکا کھڑا کر دے اللہ کی راہ میں اور اللہ کے سامنے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ یقین دلائے. اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل. اب دیکھیں کہ آپ کو معلوم ہے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس میں آئے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں آئے تھے اور بنی اسرائیل وہاں موجود تھے، یہودی لوگ موجود تھے وہاں پہ. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہودیوں اور عیسائیوں دونوں سے مخاطب ہیں، کیونکہ دونوں بنی اسرائیل ہیں. کیا کہہ رہے ہیں ان سے؟ اذکروا نعمتی، میری نعمت یاد کرو. اب نعمتیں تو بہت کی ہیں اللہ تعالیٰ نے اور مستقل کیے چلے جا رہے ہیں ہمارے پر انعام اور رحمتیں برکتیں. لیکن ایک نعمت کا ذکر کیا ہے، نعمتی، ایک نعمت کو کہا ہے میری نعمت. اور وہ کیا ہے؟ جو میں نے تم پر انعام کی اور تم کو فضیلت دی
سارے جہان پر. اور وہ نعمت کیا تھی؟ ہدایت کی نعمت. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو مستقل ہدایت دی ہے، مستقل نبی بھیجے ہیں، مستقل جو ہے کتابیں آئی ہیں ان کے اندر. کس میں؟ بنی اسرائیل میں. کون تھے یہ؟ حضرت اسحاق کے بیٹے تھے اور یعقوب، اور پھر اس کے بعد ان کی نسل چلی ہے. تو یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. ہدایت کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے. اور سبحان اللہ، اس کے علاوہ ان کو کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں فضیلت دی تھی سارے جہان پہ، کہ تم جو تھے یو ور دا لیڈرز آف دا ورلڈ. دنیا کے لیڈر تم کو بنایا گیا تھا. تم کو ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ ساری دنیا میں اس پیغام کو پھیلاؤ. اور جب انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کر لی، اس میں ایسے چیزیں نکال دیں، کچھ چیزیں ایڈ کر دیں، کچھ کو توڑ مروڑ دیا، کچھ کو چھپا لیا احکامات کو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک آخری نبی بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دے کر. اب اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کہہ رہے ہیں، قیامت کے دن کو یاد دلا رہے ہیں کہ ایسا سخت دن آنے والا ہے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا. لیکن دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے کام آتے ہیں. دیکھیں نا، کوئی ہمیں بلا لیتا ہے کہ بھئی ذرا یہ ہماری مدد کر دو، اس میں ہم چلے جاتے ہیں، ہے نا. کسی نہ کسی طرح ایک دوسرے کے سب کام آتے رہتے ہیں. دنیا کا سارا نظام ہی کام پہ چل رہا ہے نا. بھئی فارمرز کھانا، ہماری فوڈ بوتے ہیں، پھر وہ ہم تک پہنچاتے ہیں، پھر ہم اس کے کھانا استعمال کرتے ہیں. تو اسی طرح سارے لوگ جو ایک دوسرے کے کام آ رہے ہیں. لیکن کیا کہا کہ قیامت میں کوئی نہیں کام آئے گا. دیکھیں کیا کیا چیزیں کام آتی ہیں. سفارش، انسان کام آتے ہیں. نمبر 2 سفارش کام آتی ہے. نمبر 3 معاوضہ کام آتا ہے. اور نمبر 4 مدد. تو کہا یہ چاروں چیزیں کام نہیں آئیں گی جو دنیا میں کام آ رہی ہیں. اگر کسی کا کوئی جرم ہے تو اس کی سفارش بھی نہیں قبول کی جائے گی. مجرمین کی سفارشیں قبول نہیں کی جائیں گی. دیکھیں شفاعت کا کانسیپٹ تو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کرنے کی اجازت دی جائے گی. کچھ لوگوں کو اللہ تعالی حافظ قرآن کو، صالحین کو شفاعت کرنے کی اجازت دے گا، مگر اور کہا وقال ثوابا، اور وہ بھی صحیح بات کرے گا. تو یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ سفارش جو ہے وہ بالکل نہیں ہوگی، لیکن یہ بہت محدود ہوگی. جو نیک لوگ ہوں گے وہ ان کا کوئی ساتھی ہوگا اور ان کے پاس نظر نہیں آئے گا ان کو جنت میں، تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمارا وہ ساتھی تھا. تو پھر ان کو دکھایا جائے گا کہ وہ تو جہنم میں چلا گیا. تو وہ چونکہ نیک لوگوں سے محبت رکھتا تھا اور ان کے ساتھ بیٹھتا تھا، تو پھر نیک لوگ سفارش کریں گے تو اس کو جہنم سے نکال دیا جائے گا. اگرچہ اس کے عمل اس قابل نہیں تھے کہ اس کو جنت میں لایا جاتا، مگر نیک لوگوں سے محبت اور ان کے ساتھ کی وجہ سے اس کو یہ فائدہ ہو جائے گا. تو عام سفارش نہیں ہوگی، خاص سفارشیں ہوں گی. پھر کہا وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ. اب دیکھیں بدلہ دے دیتے ہیں نا بھئی، رینسم دے دیتے ہیں نا، معاوضہ دے دیتے ہیں کہ بھئی اتنے پیسے لے لو اور چھوڑ دو، ہے نا. تو وہ بھی نہیں قبول ہوگا. اول تو کسی کے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں دینے کے لیے، وہ دے گا کیا معاوضہ. تو کہا کہ یہ بھی نہیں قبول ہوگا. اگر فرض کرو دے دیا جائے اس کو تو وہ بھی قبول نہیں ہوگا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. بھئی کوئی لائر وغیرہ گورنمنٹ دیتی ہے نا کہ بھئی ان کی مدد کے لیے، تو ایسا بھی کچھ نہیں ہوگا. تو نہ خارجی مدد ہے کسی قسم کی، نہ خارجی مدد ہے، نہ مال و دولت کی مدد ہے، نہ انسانی مدد ہے. تو بھئی پھر کیا کام آئے گا؟ کام جو آئے گا وہ صرف ہمارے اپنے اعمال کام آئیں گے.
تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ایسے اچھے اعمال کروا لے جو ہم کو سیدھے جنت میں لے جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔